الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا ٹاپک ہے صدقہ فطر۔ یہ سب ٹاپکس ہیں صدقہ فطر کے معنی اور حکم، صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے، صدقہ فطر کی مقدار، اور آخر میں دیکھیں گے صدقہ فطر کب ادا کریں، اور ایک سب ٹاپک یہ بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ کیا صدقہ فطر ہم پیسوں کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کے معنی اور اس کا حکم۔ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ فطر کا معنی روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا ہے، بریک کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم روزے رہنے کا سلسلہ رمضان کی آخری تاریخ کو بریک کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور پھر افطار کے بعد سے نماز عید سے پہلے تک فطرہ ادا کیا جاتا ہے روزوں کا سلسلہ توڑنے کے بعد، اسی لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ چونکہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک پر دیا جاتا ہے، لہٰذا صدقۃ الفطر کہلاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یعنی اسکالرز کی میجورٹی کے پاس صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے، یعنی اس عمل کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ائمہ اور محدثین کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، یعنی جیسا سالانہ زکوٰۃ دینے کے لیے بندے کو صاحب نصاب ہونا پڑتا ہے، ویسا صدقۃ الفطر دینے کے لیے بندے کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، بلکہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس صدقۃ الفطر کے علاوہ ایک دن اور ایک رات کی خوراک موجود ہے، یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کی خوراک کے علاوہ صدقہ دینے کے لیے اناج ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ اس سے غربا و مساکین کے لیے خوراک مہیا ہو، یعنی عید کا موقع ہوتا ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں کہ غریب لوگ بھوکے رہیں، فاقے سے رہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے روزہ لغو اور رفث سے پاک و صاف ہو جائے، یعنی رمضان کے مہینے میں روزے داروں سے جو خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کا یہ کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی تطہیر امیر و غریب دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی روزوں کو پاک کرنا گناہوں سے یہ امیر اور غریب دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جن احادیث سے صدقۃ الفطر کا وجوب اور فرضیت ثابت ہوتی ہے ان میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، یعنی جن احادیث میں یہ کہا گیا کہ صدقہ فرض ہے ان میں امیر و غریب کا کوئی ڈفرنس نہیں بتایا گیا۔ احادیث میں تو صراحتاً یعنی کلیئرٹی کے ساتھ امیر و غریب دونوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ said, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam enjoined zakat al-fitr as a purification for the fasting person from idle talk and obscenities. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فطرہ فرض قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو بندہ روزہ رہتا ہے انہیں لغو باتیں اور جو گناہ کے کام کرتا ہے ان چیزوں سے یہ صدقہ بندے کو پاک کرتا ہے، اینڈ ٹو فیڈ دا پور، اور دوسرا مقصد ہے غریب کو مسکین کو کھانا کھلانا۔ whoever pays it before the Eid prayer it is an accepted zakat and whoever pays it after the prayer it is ordinary charity، یعنی جو نماز عید سے پہلے ادا کرا اس کے لیے یہ صدقہ فطر ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، لیکن عید ہونے کے بعد جو یہ صدقہ ادا کرتا ہے یہ آرڈینری صدقہ کہلاتا ہے۔ فقیر پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، یعنی جو بندہ دوسروں کا صدقہ وصول کرتا ہے اس کے اوپر بھی یہ صدقہ فرض ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے ہر امیر و غریب مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرے، اللہ تعالیٰ غنی کے روزوں کو لغو اور رفث سے پاک کر دے گا، اور فقیر جتنا دے گا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر لوٹا دے گا اور اس کے روزوں کی تطہیر بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فقیر کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کی گنجائش ہے تو اس پر بھی صدقہ دینا لازم ہے، یعنی فقیر کے پاس بھی اتنا اناج جمع ہو گیا کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی غذا پوری کرنے کے بعد صدقہ دینے کے قابل ہے، تب اس پر بھی صدقہ دینا لازم ہو جائے گا، کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اسے زیادہ لوٹا دے گا۔ اس میں جہاں آپ نے صرف دوسروں سے صدقہ لینے کی اجازت دی ہے وہاں اس پر اپنی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ٹھہرایا ہے، یعنی اس حدیث میں فقیر کو دوسروں سے صدقہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس پر دوسروں کو صدقہ ادا کرنا بھی واجب ٹھہرا دیا گیا۔ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے؟ صدقۃ الفطر کنبے کے چھوٹے بڑے مرد عورت اور آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ریسپانسبل ہے ٹورڈز اے فیملی
تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ فیملی کے چھوٹے بڑے تمام مرد عورت آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے یہ فطرہ ادا کیا جائے، یہ صدقہ ادا کیا جائے۔ ان میں شیر خوار بچوں سے لے کر شیخ فانی تک سب ہی لوگ شامل ہیں، کوئی شخص مستثنا نہیں ہے۔ انہیں نیولی بورن بیبیز کا بھی صدقہ دینا ضروری ہے، اور جو بالکل مرنے کے قریب ہے، اتنے ضعیف بھی ہیں تب بھی ان کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ البتہ کھیتی باڑی، دکانداری یا گھر کے کام کاج کے لیے رکھے ہوئے ملازم غلاموں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا صدقہ خود ادا کریں گے، آقا پر ان کا صدقہ لازم نہیں ہے، یعنی امپلائر پر امپلائیز کا صدقہ لازم نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس پر فرض ہے؟ اس سلسلے میں حدیث دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا جو یا 1 سا کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرمائی ہے۔ اسے زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی، غلام آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ فرض ہے اور تمام چھوٹے بڑے آزاد مرد عورت غلام وغیرہ پر یہ فرض ہے۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے دیا جائے؟ یہاں دیکھیں، جن غلہ جات کو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے ان سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، یعنی جو اناج وغیرہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اناج سے سملر چیزیں جو ہمارے لیے ایٹیبلز ہیں، ان سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جو کھجور منقع اور پنیر کھاتے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان اجناس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایٹیبلز عموماً یہ ہوتے تھے، یعنی جو کھجور منقع اور پنیر، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں گیہوں، چنا، جو، مکئی، باجرہ، جوار وغیرہ اجناس خوردنی ہے، یعنی ہمارے لیے یہ ایٹیبل سیریلز ہیں اور لوگ انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان میں جو جنس عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس روزمرہ گیہوں اور چاول استعمال ہوتا ہے تو اسی کا صدقہ فطر ہم ادا کریں، نہ کہ سستے اناج کا۔ دیکھیں اس سلسلے میں حدیث کو، It was narrated that Abu Raja said, I heard Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ deliver a khutbah from your mimbar, meaning the mimbar in Al-Basra, saying صدقۃ الفطر is a sa of food۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ایک سا ہے فوڈ کا، یعنی جو روزمرہ اناج ہم استعمال کرتے ہیں، ایٹیبلز استعمال کرتے ہیں، اس کا 1 سا کوانٹٹی دینا پڑے گا۔ سا ایک یونٹ آف میجرمنٹ ہے جو عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ کتنا ہوتا ہے ہم اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ یہ حدیث بھی دیکھیں، It was narrated that رضی اللہ عنہ said, We used to pay zakat al-fitr when the messenger of Allah was among us, a sa of food۔ اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ ہماری جو غذا ہوتی ہم اس کا 1 سا ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ الفطر کی حیثیت سے ادا کرتے، اور a sa of barley اور a sa of dates اور a sa of raisins اور a sa of cottage cheese، یعنی عموماً جو بھی ہم کھاتے اس کا 1 سا ادا کرتے، یا سا بارلی کا 1 سا، یا کھجور کا 1 سا، یا ریزنس یعنی خشک انگور کا 1 سا، یا چیز کا 1 سا ہم ادا کیا کرتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 سا نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب یعنی منقع، پنیر اور کھجور تھا۔ زبیب خشک انگور کو کہتے ہیں جس کو عام زبان میں منقع کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہونے لگی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی غذا کھاتے اس کا 1 سا
صدقے کے طور پر نکالا جاتا تھا۔ عموماً گیہوں، کھجور، جو یا زبیب یعنی خشک انگور یا خشک انجیر کو صدقے کے طور پر دیا جاتا تھا۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے، گیہوں کی آمدنی ہونے لگی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ یاد رکھیں ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ چونکہ گیہوں مہنگا تھا اس وقت، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا کہ گیہوں کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہوگا، یعنی کہ اگر اس کو صدقہ فطر کی حیثیت سے نکالیں تو گیہوں صرف آدھا سا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا صدقہ فطر دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم فطرے کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب یعنی خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے سلسلے میں اس حدیث کو دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے، ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ملک کی خوراک سے جو کھجور، منقع، جو اور پنیر وغیرہ پر مشتمل تھی 1 سا ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمارا یہ معمول تھا، تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے منبر پر خطبے کے دوران کہا، میری رائے میں شامی گیہوں یعنی ملک شام کا گیہوں، سیریا کا گیہوں یہ 2 نصف یعنی نصف سا قیمت میں کھجور کے 1 سا کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی مہنگائی اگر دیکھیں، قیمت اگر دیکھیں تو 50% والیوم آف سا جو ہے وہ دوسرے اناج کے 1 سا کے برابر ہوگا۔ مگر میں تو جب تک زندہ ہوں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دستور کے مطابق جس جنس سے بھی دوں گا 1 سا ہی دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے بخاری کی، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے 1 سا کے بدلے گیہوں کے 2 مد یعنی نصف سا دینے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھجور اور دوسرا اناج بھی 1 سا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے گیہوں کی قیمت کے سبب اس کو نصف سا دینا شروع کر دیا۔ اس بنیاد پر یہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے، دیکھیں نیچے میں نے سائٹ ایڈریس دیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں سے نصف سا اور کشمش سے پورے 1 سا ہے۔ موجودہ اوزان اعتبار سے نصف سا 1.633 kg ہے اور مکمل 1 سا برابر 3 کلو 266 گرام ہے، یعنی 3.266 kg ہوتا ہے کمپلیٹ 1 سا۔ سا میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، دراصل سا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مدینے کا سا جس کو سائے نبوی کہتے ہیں اور ایک سائے عراق ہوتا ہے، اور دوسری چیز سا والیوم کا میجرمنٹ ہے، والیوم کا یونٹ ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں ویٹ میں، جب والیوم کو ویٹ میں ٹرانسفارم کریں گے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، چونکہ والیوم ہم جس کا میجر کر رہے ہیں وہ اناج بدل رہا ہے، یا وہ کھجور بھی ہو سکتا ہے، پنیر بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کھجور کا وزن کچھ اور ہوگا، پنیر کا کچھ اور ہوگا، اناج کا کچھ اور ہوگا۔ اناج بھی مختلف قسم کے اناج جو ہیں وہ بھی مختلف وزن رکھتے ہیں، یہاں تک کہ کھجور کی کوالٹی کے سبب کھجور کا وزن بدل جائے گا۔ اس کے سبب سا کا جو ویٹ بتایا جاتا ہے، 1 سا والیوم کو جب ویٹ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور آتا ہے۔ اسی لیے علماء کے بیچ اس سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے معتبر سا کیا ہے اور اس کا ویٹ کتنا ہے۔ بائی ڈیفینیشن تو معتبر سا وہی ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں صدقہ فطر اور کفارہ وغیرہ کے میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کے رواج کے مطابق 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اسے ہی شرعی پیمانہ قرار دیا گیا اور اس وقت سے مدینے کے مد کو مدن نبی کہا جاتا ہے۔ موجودہ اوزان میں سا 3.180 kg کا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کریں؟ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا، یعنی نماز عید سے جانے سے پہلے یہ صدقہ نکالنے کا حکم ہے۔ یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر اس سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے آخری فریز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے، یہ حدیث دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز عید کے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔
یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ عید کی نماز سے 1-2 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے. اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر کبھی کبھی عید سے 2-3 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. صدقہ فطر میں غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے. اگر کسی شخص کے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے غلہ موجود نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ سال یا سال کا اکثر حصہ جس غلے کو وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے فی کس ایک سا کے حساب سے اس کی قیمت ادا کرے. یعنی اگر ہمارے گھر میں ہمارے پاس غلہ موجود نہیں ہے اور غلہ باہر سے لانا ہمارے لیے دشوار ہے تو ہم اس کا متبادل پیسہ اماؤنٹ صدقے کی نیت سے دے سکتے ہیں، مگر یہ مناسب ہے کہ جس کوالٹی کا ہم غلہ کھاتے ہیں اسی کوالٹی کے غلے کی قیمت معلوم کریں اور پھر ایکویلنٹ اماؤنٹ ہم صدقہ کریں. بارٹر سسٹم از پرمیٹڈ ان اسلام، یعنی اناج کے بدلے پیسہ دینے کی جو اجازت ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بکری خریدی اور اسے دوہا تو اگر وہ اس معاملے پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں تو واپس کر دے اور اس کے دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور دے دے. یعنی کوئی بکری لیا، خریدنا چاہا، دودھ دوہے بعد فیصلہ کیا کہ لوٹا دے تو بکری کو لوٹا دے اور دودھ کے بدلے 1 سا کھجور دے دے، ورنہ بکری کو اپنے پاس رکھ لے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دینے کی اجازت دی ہے، یعنی ایٹیبلز کے بدلے ایٹیبلز کی اجازت ہے، اور اسی بنیاد پر ایٹیبلز کے بدلے کرنسی اور کرنسی کے بدلے ایٹیبلز بھی دینے کی اجازت اخذ کی جاتی ہے. صدقہ بے حساب دے، چونکہ علماء میں اختلاف ہے سا کے سائز کے سلسلے میں، اس کا جو ویٹیج ہوتا ہے، انہیں سا کے والیوم کو ویٹ میں ٹرانسفارم کرنے سے جو ڈیفرنسز آئے ہیں اس سے بھی عوام میں کچھ ڈیفرنسز موجود ہے. اور دوسری چیز کیا گیہوں بھی 1 سا دینا چاہیے یا آدھا سا دینے کی اجازت ہے، اس پر بھی چونکہ اختلاف ہے. تو یہ حدیث دیکھیں اور اسے اختلاف کے باہر آئیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی مسکینوں کا ذکر کیا. ابو داؤد کہتے ہیں دوسروں کی روایت میں کئی صدقوں کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 2 اور گنو مت کہ تمہیں بھی گن گن کر رزق دیا جائے. یعنی بعض لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پریسائزلی 1 سا کتنے کیجیز، کتنے گرامز، کتنے ملی گرامز کا ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بس اتنا ہی صدقہ دیں. اتنا گن گن کر، اتنا باریکی سے میجرمنٹ کر کے صدقہ دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اپنا دل بڑا کریں، کنجوسی اور بخل نہ کریں. اگر ہم گن گن کر اتنے باریکی سے صدقے کو لمٹ کر کے مسکین کو دیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا رزق بھی لمٹ کر دے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 اور گنو مت کہ تمہیں بھی گن گن کر رزق دیا جائے گا. تو سارے اختلافات کا ایک ہی حل ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنا صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں. امپورٹنٹ پوائنٹ، صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ روزے دار کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مسکین کے لیے عید کے موقع پر غذا کا انتظام بھی ہے. صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. صدقہ فطر کی مقدار کے سلسلے میں علماء میں چونکہ اختلاف ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. صدقہ فطر پیسوں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.